عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی تھی، ہارون صاحب چلیے صحافیوں سے ایک جو کہا جا رہا تھا ایک فاصلہ تھا ان کا وہ ختم ہو رہا ہے. اب مجھے دوسرا بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کا جواب دے دے پھر میں اور پہلوؤں پہ بات کروں گی. کیا خان صاحب سے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا؟ جواب آپ کا واضح ہونا چاہیے، ڈھکا چھپا نہیں ہاتھ اٹھا لیا. ایک بات کا مجھے خطرہ ہے. کیا؟ سیاستدان جتنے مہم جو واقع ہوئے ہیں اور جس طرح جذبہ انتقام ایک دوسرے کے خلاف رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بے احتیاطی کی اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور ملک میں فساد برپا کیا تو اس کا نتیجہ ماشاءاللہ کی صورت میں نکل سکتا ہے. آج تو ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن کل مجھے ان سے اندیشہ ہے ایسی صورتحال ہوئی تو ماشاءاللہ لگے گا. خدا نخواستہ. لیکن ہارون صاحب یہ بھی خدا نخواستہ 3 دفعہ کہنا چاہیے خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے. بہتر ہے کہ یہ خود ہی اپنے دیکھیں پاکستان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے. اگر انہیں اللہ عقل دے، عقل سلیم عطا کرے، یہ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں، ماضی کو دفن کریں اور اپنی جس کی غلطی جہاں ہے وہ مانیں اور ایک نیا جو ہے وہ اپنا ایک نیا آغاز کریں، نئی ابتدا کریں اور چیزیں ٹھیک. پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی کل ہم نے آپ کو بتایا نا 2.1% کی پریڈکشن ہے اور اس سال بھی مہنگائی تھمنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لیکن یہ کہ یہ آپس میں جب روٹھے رہیں گے اور جذبہ انتقام سے مغلوب رہیں گے اور ایک دوسرے کی کردار کشی کریں گے تو پھر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. تو یعنی کہ صاف صاف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، اب پیچھے خود کرنا ہے اور میدان ان کے لیے کھلا ہے. جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا. پاسبلٹیز بہت ہیں. اگر وہ خلق خدا کا کام کریں، مہنگائی پہ توجہ دیں اور یہ ذخیرہ اندوزوں کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا جی؟ پکڑا جا سکتا ہے. بجلی چوروں کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ وہ کام کریں اور اپنی امیج بلڈنگ کی بجائے کام پہ توجہ دیں تو اور اس کی بگننگ لوگوں کو نظر آئے کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام شروع کے دیکھیں نا جو کام انہوں نے کیے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں. انہوں نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے، سب نے نہیں تو ہم نے تو اس کی حمایت کی نا کہ ہیلتھ کارڈ بہت اچھا کیا. میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا بہت شاندار کام کیا، بہت اچھا. اس کے الٹیمیٹ انہوں نے 1 ارب درخت لگائے. ہم نے تو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کالم لکھے، بار بار کہا. میں تو ان کے اس وقت تو سب سے زیادہ ماتوب آدمی میں ہی ہوں کہ جی داخل نہیں ہو سکتا کسی سرکاری تقریب میں. اور اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ درخت لگائے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں. شوکت خانم کے معاملے میں جب یہ کہا گیا، خواجہ آصف صاحب نے کہا اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، اس میں بے ایمانی کی ہے، تو ہم نے ان کا مقدمہ لڑا اور ڈٹ کر لڑا. اتنا تحریک انصاف نے نہیں لڑا جتنا میڈیا میں لوگوں نے لڑا. میں نے تو لڑا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. شوکت خانم کے معاملات نہایت ٹرانسپیرنٹ ہیں. کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کیلکولیشن کی غلطی ہو سکتی ہے، کہیں کوئی انویسٹمنٹ کی صحیح جگہ پہ نہیں کر سکتے. ان کی ہمشیرہ محترمہ پہ الزام لگا تو ہم نے ان کا مقدمہ لڑا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی آمدن جائز ہے، صاف ستھری ہے. اور کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ان حالات میں آزاد اخبار نویسوں نے بعض معاملات میں ان کا مقدمہ لڑا. ان کا مسئلہ یہ ہے انہوں نے ہر حکمران کی طرح ضیاء الحق نے بھی سینسر لگا دی تھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں انسٹرکشن ہوتی تھی یہ خبر روک دیں. میڈیا میں ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے اتنی کوشش کی گئی، کیا وہ ثابت ہو سکا؟ دوسری طرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑے جمہوریت پسند ہیں، تو پھر ثابت ہو سکا؟ پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے اس ملک کی انڈسٹری تباہ ہوئی ہے. میڈیا کچھ نہیں کر سکتا. میڈیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی کی غلطی اگر ہے تو زیادہ نمایاں کر دے. میڈیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے اچھا خوبی کا، اسے زیادہ نمایاں کر دے. لیکن ہارون صاحب خان صاحب کو لگتا ہے کہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ پیسے دے کر میرے خلاف پروگرام کرائے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی انہیں اس قسم کے انیشیٹو جس طرح سے انہوں نے ٹیمز کے ساتھ ملاقات کی صحافیوں سے کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے انیشیٹو کا فائدہ ہوگا؟ پھر آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے بجلی کی بات کی، وہ کہتے ہیں میرے پیدا کردہ مسائل نہیں ہیں یہ. نہیں تو ہم کب کہتے ہیں ان کے پیدا کردہ؟ ان کے پیدا کردہ بالکل نہیں ہے. یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. بجلی چوری ان کے زمانے میں تو شروع نہیں ہوئی اور یہ اتنے بہت سارے قرضے ان کے زمانے میں تو نہیں لیے گئے. سول ادارے ان کے زمانے میں تو تباہ نہیں ہوئے. یہ جو ٹی ٹی آئی ہیں باہر سے اربوں روپے عمران خان صاحب نے تو نہیں منگا. مگر جہاں کہیں کوئی جرم ہوا ہے اس کا سد باب کرنا
सिविल اداروں کو مضبوط بنائے کہ سسٹم کے تحت. یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ اعلان کریں گے 100 دن میں آپ رزلٹ دیکھ لیں گے. یہ ہم نے میڈیا نے کہا تھا. یہ میڈیا نے کہا تھا کہ نہیں ابھی 6 مہینے میں دیکھ لیں گے. کیا یہ آج ان سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس سال اکانومی اسٹیبل بھی ہو جائے گی, گرو کرنے لگی؟ جو نہیں کرے گی صاف نظر آ رہا ہے جس انداز سے وہ کر رہے ہیں. کیا ہم نے کہا تھا کہتا ان کا ٹارگٹ تو تھا شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, کچھ اور لوگ جنہوں نے پیسے بنائے تھے تو شوق سے ان کو ٹارگٹ کرتے. انہیں روز تقریریں کر کے پورے ملک کو خوفزدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا ہم نے میڈیا نے کہا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان سے یہ. لیکن وہ تو ذاتی انتقام ہو گیا نا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ ضرور انہیں نمٹا دیتے عدالتوں کے ذریعے, نیب کے ذریعے, جس کا جو قصور تھا. اگر وہ ایک اچھا نظام وضع نہیں کر سکے اور لوگوں کو یہ شکایت ہوئی کہ جی خسرو بختیار کو تو نہیں پوچھا جا رہا, پشاور میٹرو کا تو کچھ نہیں ہو رہا, اور سبتائن جیسے لوگ پکڑے. یہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بزدار کو وزیر اعلیٰ بنے, ہم نے کہا تھا. ان کے پاس چودھری سرور موجود تھے, ان کے پاس علیم خان موجود تھے, ان کے پاس اگر وہ ان سے معاملات کر لیتے چودھری پرویز الہی موجود تھے تو انہیں موجود تھے. تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو, اور ابھی تک اس کو وہ ڈیفینڈ کر. اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ میڈیا کہتا ہے کہ وہ اپنا عثمان بزدار ڈیلیور نہیں کر سکتا. اپنی پارٹی میں خفیہ رائے شماری کرا لینا, سمجھ آ جائے گی. ان کے وزیر ان کے سامنے منہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ صحیح. اچھا ہارون صاحب, ایک اور چیز ہاں ہے, میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا شریف خاندان سے رابطہ ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو اخبار نویس ہیں جرائم پیشہ, جنہیں میں کہوں گا, دیکھیں جرائم پیشہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اخبار نویس ہونے کی وجہ سے جرم کرتا ہے, یا جج ہونے کی وجہ سے کرتا ہے, یا وکیل ہونے کی وجہ سے. کسی بھی شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ, ان کے خلاف کریں نا کارروائی. جن کے بعض ایسے اخبار نویس ہیں جو جرائم پیشہ ہیں, وہ ڈٹ کے ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کے اتنے ایسٹس ہیں, ان کے وزیروں میں بعض کے اتنے ایسٹس ہیں کہ آدمی دیکھ دنگ رہ جاتا ہے. ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, اس سارے سچویشن میں کام سے بنتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروپیگنڈا مشینری اگر بہتر ہو, یہ جو خوف پیدا کرنا ہے نا, اگر ان کا یہ خیال ہے نا کہ اخبار نویسوں کو خوف زدہ کر کے, اور جو بھی آدمی بات کرے گا, میں یہ بات دہراتا ہوں ہمیشہ, آج پھر کہتا ہوں, جن لوگوں کو وہ لفافے کہہ رہے ہیں ان کی بے شک 100% رائے غلط ہو, فرض کیجئے, ٹھیک ہے, مگر ہم انہیں جانتے ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہے, وہ پیسے لینے والے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب غصے میں ہوں کیونکہ انہوں نے ان کی تذلیل کی, وہ غصے میں ہوں. یہ کس نے ان کو مشورہ دیا تھا اس طرح کا میڈیا سیل بنانے کا؟ ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, یہ بھی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ کارکردگی پرفارمنس آپ کی ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ اپنی حکومت کے آغاز پہ خان صاحب آتے تھے, جب بھی کوئی مسئلہ بگڑتا تھا یا کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا, ہمیشہ وہ قوم سے خطاب کرتے تھے. اب اس چیز کی بھی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے, اور ایک تاثر یہ جا رہا ہے, ایک حلقہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ شاید اب خان صاحب کے پاس اپنے آپ کو, اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ قوم کے سامنے نہیں آتے, کوئی بات اب نہیں کرتے. نہیں, تقریریں تو کرتے رہتے ہیں کانفرنسوں وغیرہ میں, اور تقریر سے اب کوئی امپیکٹ ہونے والا نہیں ہے. اب کام کر کے دکھائیں. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, کچھ کر کے دکھائیں. ان کا بتائیے عمران خان کی مہلت اگر کوئی لوگ سمجھتے ختم ہوگی تو ختم نہیں ہوئی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فیصلہ ہو گیا, فیصلہ کس نے کر لیا جی؟ فیصلے اللہ کرتا ہے. اللہ کرتا ہے, بے شک. جب مہلت موجود ہے تو موجود ہے, کام کر کے دکھائیں. کس نے انہیں روکا ہے کہ اپنی پارٹی بہترین لوگوں کے ذریعے چلائیں؟ کس نے انہیں روکا ہے کہ کیبنٹ ری شفل کریں, دانا آدمیوں سے ملیں؟ ہیں جی, ہارون خواجہ سے مشورہ کیا کرتے تھے, اس سے کریں. ڈاکٹر سڈل سے مشورہ کیا کرتے تھے, ان سے کریں. جمیل یوسف صاحب سے مشورہ کریں. کتنے بے شمار اچھے لوگ ہیں. اب نئے لوگ ہیں جو ان کو ان سے پوچھیں. ایک الگ دیکھیں نا, آپ کی ایک ٹیم ہے, وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گی نا. ایک دوسری, ہر اچھا حکمران, میں اندرا گاندھی کے بارے میں جانتا ہوں, ضیاء الحق کے بارے میں جانتا ہوں, جن حکمرانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے غیر سرکاری مشیر رکھتے ہیں جن کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہوتا. اور جاپان میں ایک دوست تھا ضیاء الحق کا, اس کو بلاتے تھے, وہ دور بیٹھے ہوئے, تم کیا دیکھ رہے ہو. میرے بھائی تھے لندن میں رہتے تھے, ان کو بلاتے تھے مہینے 2 مہینے کے بعد, وہ بالکل یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں کو مارا اس میں کیمپ جیل میں, اور گورنر نے بھی رپورٹ دی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی رپورٹ دی, نہیں مارا. میرے بھائی سے انہوں نے پوچھا, یاسین صاحب سے, کہ ان کا وہ سیاست سے تعلق نہیں تھا, ان کو ذاتی پرانے مراسم تھے, یعنی جب وہ چیف نہیں تھے اس وقت سے چلے آتے تھے. انہوں نے کہا مارا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ ہے.
تو انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق صاحب آپ پہلے حکمران نہیں ہیں جن کے ارد گرد کے لوگ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہر حکمران کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا ضیاء الحق نے، سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھا میں تمہیں الٹا لٹکا دوں۔ ضیاء الحق کو جب غصہ آتا تو بہت خوفناک غصہ آتا، میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا، مجھے بتاؤ۔ وہ مان گیا۔ بھائی آپ ایک ایویلویشن جائزہ ایک ان لوگوں کے ذریعے بھی لیں جو فریق نہیں ہے، اور اگر آپ فرض کر اس کو ریجیڈیٹی اسی کو کہا جاتا ہے نا، آپ ایک ضد پکڑ لیں اور انکار کرتے چلے جائیں اور اپنے موقع پہ بضد رہیں، تو آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے؟ وہ بڑھیا کھڑی ہو گئی، اس نے کہا، جناب عمر فاروق نے کہا کہ میں نے حق مہر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، لکھ کے لائے تھے، لکھ لیا تھا۔ ایک بڑھیا اٹھی، اس نے کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا، تم کون ہو؟ عربی میں تو آپ بھی نہیں کہتے، تم ہی کہتے، جیسے انگریزی میں یو کہتے ہیں، تم کون ہو؟ وہ رکے اور انہوں نے کیا فکرہ کہا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ایک بڑھیا نے عمر کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ دلیل جو اس نے ایسی دی مضبوط، ٹھیک ہے، مغالطے میں تو بڑے سے بڑا آدمی جناب عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 4 اعتبار سے جینیس سے، ملٹری جینیس سے، انٹلیکچوئل جینیس سے، ایڈمنسٹریٹو جینیس سے، پولیٹیکل جینیس سے، غلطی تو انسان کے خمیر میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کیسے عمران خان صاحب یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، اور پھر آپ یہ عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں کہ جی یو ٹرن لینا بڑا ضروری ہے؟ نہیں، اصلاح کرنی ضروری ہے، رفو کرنی ضروری ہے۔ وہ یو ٹرن ضروری ہے۔ معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے، وہ مصفی کا شعر ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے، اور بجائے کوئی ایک پلان کرنے کے، بجائے احتیاط سے چلنے کے، وہ روز ان کا کام یہ ہے کہ مخالفین کو لتاڑتے رہے۔ ہارون صاحب، آہستہ آہستہ ان کے حامی ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں اور وہی چور اور لٹیرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے یہ بجلی کمپنیاں لگائی ہیں اور جنہوں نے کھربوں ڈالر کمائے ہیں یا اربوں کمائے، تو کھربوں کا نقصان ہوا، اس لیے کہ وہ نوشیروان عادل نے کہا تھا کہ نمک کی ایک ڈلی اگر میں مفت لے لوں گا تو یہ گاؤں کے گاؤں اجاڑ دے گی میری فوج۔ ٹھیک ہے، اچھا، سلطان سلیم نے ایک شلغم اکھاڑنے پہ اپنے فوجی کو الٹا لٹکا دیا تھا۔ دیکھیے جب آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، نیچے آپ کے لوگ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔